چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان اختلافات اس وقت کھل کر سامنے آ گئے جب جسٹس عیسیٰ نے یہ انکشاف کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ترقیاتی فنڈز بانٹنے کے خلاف کیس میں جاری کردہ فیصلے پر ان سے دستخط ہی نہیں کروائے گئے اور انہیں اس کا میڈیا کے ذریعے پتہ چلا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ میں حیران ہوں کہ مجھے ابھی تک اس آرڈر کی فائل موصول کیوں نہیں ہوئی اور اس فیصلے کی کاپی مجھے فراہم کرنے سے پہلے میڈیا تک کیوں اور کیسے پہنچا دی گئی۔ انہوں نے رجسٹرار کو یہ بھی پوچھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو میڈیا کو جاری کرنے کا حکم کس نے دیا اور مجھے فیصلے سے اتفاق یا اختلاف کا موقع کیوں فراہم نہیں کیا گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا کہ چیف جسٹس کی جانب سے انہیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے کی سماعت سے روکنے کی رولنگ کی میڈیا کے ذریعے تشہیر کروائی گئی، لیکن انہیں سارے معاملے سے لا علم رکھا گیا جس پر وہ اپنے تحفظات ریکارڈ کروانے کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ رجسٹرار کے نام خط کی کاپی انہوں نے چیف جسٹس گلزار احمد سمیت عدالت عظمیٰ کے تمام معزز ججز کو بھی بھجوائی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے اس بینچ میں شامل تھا، لیکن مروجہ عدالتی پریکٹس کے برعکس مجھے اس کیس کی فائل نہیں بھجوائی گئی اور چیف جسٹس گلزار احمد کا فیصلہ میڈیا کو جاری کر دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ انہیں اس فیصلے سے اتفاق یا اختلاف کا حق کیوں نہیں دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال بھی پوچھا کہ جسٹس گلزار کا فیصلہ میڈیا کو جاری کرنے کی ہدایت کس نے دی۔ یاد رہے کہ 11 فروری سن 2021 کے روز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کرنے سے متعلق کیس کے تفصیلی فیصلے میں چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم سے متعلق کسی کیس کی سماعت نہ کریں کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیس دائر کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس گلزار کے تحریر کردہ 5 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا وزیر اعظم سے متعلق کیس کی سماعت کرنا درست نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ غیر جانبداری کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم سے متعلق کوئی بھی مقدمہ نہ سنے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں نااہلی کا ریفرنس دائر کیا تھا، جس کے بعد اپنے دفاع میں انہوں نے بھی وزیر اعظم کو فریق بنا لیا تھا۔ واضح رہے کہ جون سن 2019 میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا، لیکن فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ان کے خاندان کے حوالے سے تحقیقات جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آیا وزیر اعظم عمران خان، حکومتی عہدیداران اور ان کے اہل خانہ نے اپنی بیرون ملک جائیدادوں کو پاکستان میں ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کیا ہے یا نہیں، اور اس حوالے سے سیاسی نمائندوں اور ججز کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں برتا جا رہا ہے۔ 13 فروری کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 11 فروری سن 2019 کو وزیر اعظم عمران خان کے منتخب اراکین کو ترقیاتی فنڈز دینے کے از خود نوٹس کیس کی کارروائی سے متعلق کوئی آرڈر پاس کیا گیا ہے جسے میڈیا پر مشتہر بھی کیا جا چکا ہے۔ مجھے یہ سب جان کر شدید دھچکا لگا ہے کیونکہ مجھے ابھی تک اس کیس سے متعلق فائل فراہم نہیں کی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ عدالتی کارروائی کا یہ مروجہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی لارجر بینچ کسی کیس کی کارروائی مکمل کرتا ہے تو اس بینچ کا سربراہ اپنے بعد سینئر جج کو فیصلے کی کاپی ضرور بھجواتا ہے۔ جسٹس عیسیٰ نے انکشاف کیا کہ کیس سے متعلق فیصلے کی کاپی ان کے ساتھ ہی جج اور اس بینچ کے رکن جسٹس اعجاز الاحسن کو تو موصول ہو گئی، لیکن انہیں ابھی تک نہیں مل سکی، حتیٰ کہ پوری دنیا کو اس فیصلے کا میڈیا کے ذریعے علم ہو چکا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کو لکھے گئے خط کے آخری پیراگراف میں 5 سوالات کا جواب مانگا ہے۔ جسٹس عیسیٰ نے پہلا سوال کیا کہ بینچ کے آرڈر یا ججمنٹ سے متعلق مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ اٹھایا کہ عدالتی پریکٹس کے باوجود مجھے اس فیصلے کی فائل کیوں نہیں بھجوائی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تیسرا سوال یہ پوچھا کہ بینچ کے فیصلے کے بعد اس پہ میری اختلافی یا تائیدی رائے شامل کیے بغیر ہی اسے میڈیا کو کیوں جاری کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ بتایا جائے کہ ججمنٹ میڈیا کو ریلیز کرنے کا حکم کس نے جاری کیا۔ آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مجھے آرڈر یا ججمنٹ کی کاپی فوراً فراہم کی جائے تاکہ میں اسے پڑھ سکوں۔ دوسری طرف قانونی ماہرین کی جانب سے چیف جسٹس گلزار احمد کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دائر کردہ کیسز سننے پر پابندی کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک جج کو کسی درخواست کی سماعت سے روکنے کا یہ فیصلہ کتنا غیر معمولی ہے اور ماضی میں اس کی کیا مثالیں ملتی ہیں؟ اس سوال پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر حامد خان کا کہنا تھا کہ بہتر ہوتا کہ اگر چیف جسٹس گلزار احمد اس طرح کی آبزرویشن نہ دیتے جس سے کسی معزز جج کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی جج کی جانبداری پر کوئی شبہ ہے تو اس بارے میں سماعت کے دوران درخواست گزار یہ معاملہ کسی بھی مرحلے پر اٹھا سکتا ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ وہ جج ہی کر سکتا ہے جس پر اعتراض اٹھایا گیا ہو۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی جانب سے اس آبزرویشن سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ چونکہ موجودہ حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پسند نہیں کرتی، اس لیے مستقبل میں انہیں ایسے مقدمات کی سماعت سے روکا جائے جو کہ موجودہ حکومت یا وزیر اعظم سے متعلق ہو۔ حامد خان نے کہا کہ عدلیہ کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں کسی جج کو کسی مقدمے کی سماعت سے روکا گیا ہو۔
حامد خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے بھی جسٹس فائز عیسیٰ سے متعلق اس سے ملتا جلتا اقدام ہی اٹھایا تھا جب پشاور میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران دونوں میں اختلاف ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جسٹس فائز عیسیٰ کو مقدمے کی سماعت سے الگ کر کے 2 رکنی بینچ کے ساتھ اس کیس کی سماعت کی تو تیسرے جج جسٹس منظور علی شاہ نے اس پر ایک سخت نوٹ لکھا کہ کسی جج کو بینچ سے الگ کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس کو نہیں بلکہ اس جج کو خود ہی کرنا چاہیے جس کی بینچ میں موجودگی کے بارے میں اعتراض اٹھایا گیا ہو۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس انتظامی اختیارات ضرور ہیں کہ وہ مقدمات کی سماعت کے لیے اپنی مرضی کا بینچ بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی جج کو کسی مقدمے کی سماعت کرنے سے روکے۔ اس معاملے پر سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان عرفان قادری کا کہنا تھا کہ 90 کی دہائی میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جج عثمان علی شاہ پر اعتراض اٹھایا گیا تھا تو سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر کسی جج کی غیر جانبداری پر درخواست گزار یا دوسرے فریق کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو اس جج پر منحصر ہے کہ وہ خود اس بینچ سے الگ ہوتا ہے یا نہیں۔ عرفان قادری نے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار کے مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب سابق چیف جسٹس کے بیٹے پر بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سے مبینہ طور پر پیسے لینے کا معاملہ سامنے آیا تو اس کی پہلی سماعت افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے بطور اٹارنی جنرل ان کی بینچ میں موجودگی پر اعتراض اٹھایا تو اس وقت کے چیف جسٹس نے اس اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ عرفان قادری کا کہنا تھا کہ بظاہر وزیر اعظم کی طرف سے اراکین پارلیمان کو فنڈز دینے سے متعلق اس از خود نوٹس کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ اس بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کوئی اختلافی نوٹ بھی آ سکتا ہے جس سے عدلیہ میں ڈویژن ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مذہبی جماعت کی طرف سے فیض آباد دھرنے سے متعلق فیصلہ تحریک کیا تھا جس کے خلاف وزارت دفاع اور اس کے ماتحت اداروں کے علاوہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ تاہم نظر ثانی کی درخواستوں کو ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تحریک انصاف لائرز فورم میں شرکت کے بارے میں بھی نوٹس لے رکھا ہے اور یہ معاملہ بھی انہوں نے چیف جسٹس کو بھجوایا ہوا ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔